تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، پچھلے 35 سالوں سے وہ منصرہ کی سیاست میں سرگرم ہے۔ ڈاکٹر سید طارق شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو میرا آپ کا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ جس طرح اگر دیکھا جائے جو بھی پاکستان کے اوپر جو مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی سیلاب وغیرہ آتا ہے، تو پاک آرمی کے بعد ہم نے دیکھا تو جماعت اسلامی آگے ہوتی ہے، تو جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا خاص نظر نہیں آتی، وہ پیچھے ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ یاسر قریشی صاحب اور اویس تنوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، منصرہ نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصل میں ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ یرغمال ہے، اور جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور مافیاز، لینڈ مافیاز اور مختلف مافیاز کے حوالے سے وہ چونکہ واٹر بھی یرغمال ہے، اس لیے ہمارے ہاں جمہوری نظام سرے سے ہے ہی نہیں۔ ہم ایک بہت بڑے مافیاز کا نہ صرف ضلع منصرہ میں بلکہ پورے ملک میں مقابلہ کرتے ہیں۔ خدمت میں تو ہم اول ہیں، امانت اور دیانت میں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، لیکن سیاست کے میدان میں چونکہ یہی اجتہا، یہی مافیاز آتے ہیں کالا دہن لے کر، تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو کالا دہن نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو نظریہ ہے اور عوام ہے۔ ہم عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان سے بچ جائیں، ان پرانے شکاریوں سے اور ان پرانے مداریوں سے، اور جماعت اسلامی کو جوائن کریں اور جماعت اسلامی کے اندر شامل ہو جائیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے بات کی مالداروں کی، سرمایہ داروں کی، تو ابھی دیکھا جائے تو منصرہ کے اندر کافی مالدار اور سرمایہ دار لوگ جو ہے میدان میں آئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ ان کا سب کا کیسے مقابلہ کریں گے سر؟ اس کا میں کچھ بتا دیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس ایک تنظیم ہے جو تنظیمی قوت اور دعوت اور تربیت کے نتیجے میں پورے 5 سال کام کرتی ہے۔ یہ لوگ ابھی آئے ہیں، ہم 35 سال سے جدوجہد کرتے ہیں، بلکہ ہم 1941 سے عوام کے تطہیر افکار کو، عوام کے کردار کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہم عوام کے ساتھ میدان میں ہیں، اور یہ وقتی طور پہ آ کے اپنے کالے دہن کی وجہ سے یہ عوام کو متاثر کرتے ہیں۔ ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں اور منصرہ شہر کے عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے جھانسے میں نہ آئیں اور جماعت اسلامی کی صاف شفاف قیادت کا ساتھ دیں۔ اچھا، تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح اگر دیکھا جائے تو لوگ اس کو اپنے مال کی تو حقدار سمجھتی ہے جماعت اسلامی کو، لیکن اپنے ووٹ کا نہیں سمجھتی، تو اس کا کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہے سر؟ بنیادی بات تو میں بھی اس میں بہت سوچتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہمارے عوام بہت ہی اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، لیکن دین اور سیاست کو ایک نہیں سمجھتے۔ ہمارا شروع دن سے یہی اپیل ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دین اور دنیا کو الگ نہیں سمجھتے ہیں، اور عوام کو بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ جس دن عوام کو معلوم ہوا کہ وہ خدمت میں تو اول ہیں جماعت اسلامی، امانت دیانت میں بھی اول ہے، اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ ووٹ بھی دین کا تقاضا ہے، ووٹ بھی قرآن و سنت کے مطابق ایک ایمان کا تقاضا ہے، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے، یہ سفارش ہے، تو وہ کبھی بھی، اور اس ووٹ کا وہ قیامت کے دن بھی جواب دہ ہوں گے۔ نماز کے بارے میں بھی، روزے کے بارے میں قرآن پاک میں آیات ہیں، اور ووٹ کے بارے میں تو سب سے زیادہ آیات ہیں کہ لوگوں یہ امانتدار کو، دیانتدار کو اور باصلاحیت لوگوں کے حوالے کریں، ورنہ یہ لوگ آپ کو گمراہ کر لیں گے۔ اچھا سر، جس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کا ایک بیانیہ ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کی گاڑی کے پیچھے بھی جو کوئی سٹیکر وغیرہ اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو ہے حل صرف جماعت اسلامی سر، تو اس کو ذرا بات کرتے ہیں جو ہم نے کر کے بھی دکھائی ہے، اور کراچی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے 2 میئر آئے ہیں 3 دفعہ۔ تو پہلے میئر عبدالستار افغانی صاحب تھے، وہ بھی دنیا میں نمبر 1 آئے ہیں، اور دوسرے میئر تھے ہمارے 2001 سے 4 تک نعمت اللہ خان، انہوں نے تو دنیا میں کمال کر کے بتایا کہ دنیا کے نمبر 1 میئر ہیں وہ۔ اسی طرح عنایت اللہ صاحب، سراج الحق صاحب، وہ KPK کے منسٹر رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، وزیر بلدیات رہے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے دور میں KP کی حکومت کو دنیا میں ثابت کیا ہے کہ صرف جماعت اسلامی ہی چلا سکتی ہے،
اور جس طرح کے پی کو ہم نے چلایا، ہم انشاءاللہ اس پاکستان کو بھی چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے، یہ بڑی مطلب جماعتیں ہیں، ہر بار مطلب یہ حکومت میں آ جاتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا دن آئے گا یا کب ایسا ہوگا کہ جماعت اسلامی بھی ایک بڑی مطلب جماعتوں میں شامل ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہیں بڑی جماعتوں میں مطلب ان کا شمار ہو اور حکومت میں آئیں؟ سر اس کا کچھ جی انشاءاللہ ضرور آئے گا، اور پاکستان میں تو ضرور آئے گا۔ جیسے کل سورج پہ ہمیں نکلنے کی ہم قسم کھا سکتے ہیں، توقع ہے ہمیں، اسی طرح پاکستان میں ایک عظیم الشان اسلامی انقلاب آئے گا۔ لیکن یہاں پہ مسائل یہ ہیں کہ ضیاء الحق صاحب نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ ان سیاستدانوں کو اے بی سی کا پتہ نہیں ہے۔ تو منصیرہ میں سر جس طرح آپ دیکھیں تو منصیرہ مسائل کا گڑھ ہے، اس میں اگر مسائل ہم گننے لگ جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا پروگرام اسی میں گزر جائے۔ تو آپ کیا وین لے کے آئیں سر، کوئی منصیرہ کی جو ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی آپ کے پاس کیا وین ہے سر؟ جی اویس بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں 25 سال میری عمر تھی کہ میں اس میدان میں آیا ہوں، اور بچپن سے سن رہا تھا ان کے وعدے، اور ان سب نے عوام کو دھوکے دیا ہے۔ تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز نے، یہ اصل میں بیسیکلی پارٹیز کے نہیں ہیں، یہ ایک جنبہ برادری کے نام پہ آتے ہیں، اور عوام سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ مانسہرہ شہر میں قبرستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی طرف بھی چاروں طرف مانسہرہ شہر میں قبرستان نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم قبرستان کا مسئلہ حل کریں گے۔ مانسہرہ کے پینے کے صاف شفاف پانی گریویٹی فلو اسکیم کے ذریعے انہوں نے ہمیں 30 سال سے دھوکہ دے رہے ہیں، جائکا جاپان کا، ہم اس مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ اور صفائی میں یورپ اور برطانیہ، انگلینڈ اور ترکی سے ہو کے آیا ہوں، میں اللہ کو گواہ اقرار کرتا ہوں، کہتا ہوں یہ بات کہ پاکستان اور ضلع مانسہرہ اور ہزارہ ڈویژن ہر قیمت پہ ترکی سے اور انگلینڈ سے خوبصورت ہے۔ صرف ان گندے انڈوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، انہوں نے مانسہرہ کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ کوئی اس کے سرکولر روڈ نہیں ہے، کوئی بائی پاس نہیں ہے، یہ 4 چوک ہیں، سارا دن ٹریفک جیم رہتی ہے، کوئی انڈر پاس نہیں ہے، کوئی اوور ہیڈ نہیں ہے، کچھ بھی انہوں نے آج تک، ایون دین کے مانسہرہ کے پانی کا جو عارضی طور پہ ہم نے فلٹریشن پلانٹس کے ذریعے پہلے ایک لگایا، پھر دوسرا لگایا، پھر تیسرا لگایا، ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور 99 کروڑ کی آمدن والی ڈی ایم ہے وہ اللہ تلل کر رہے ہیں۔ ایم پی ایز اور ایم این ایز صاحب کا سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے بالاکوٹ سٹی کا مسئلہ حل کیا، نہ سکی کناری ڈیم کا مسئلہ حل کیا، نہ انہوں نے بالاکوٹ سنگڑی ڈیم کا مسئلہ حل کیا، کوئی کام بھی نہیں کیا۔ انشاءاللہ ایک ویژن کے ساتھ آئے ہیں، ایک زبردست ارادے کے ساتھ آئے ہیں، اور زبردست کمٹمنٹ کے ساتھ ہم عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ 10,000 بچوں کا انشاءاللہ بنو قابل پروگرام کے ذریعے، آئی ٹی کے ذریعے ہم انشاءاللہ ان کو باروزگار بنائیں گے، اور صبح و شام 24 گھنٹے خدمت کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، ہم نے کر کے دکھائی ہے۔ آغوش آپ کے سامنے ہے، ہیلپنگ ہینڈ آپ کے سامنے ہے، پیما آپ کے سامنے ہے، الخدمت لیبارٹری آپ کے سامنے ہے، واٹر پلانٹ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے امیر محترم یونس خٹک صاحب ہوتے تھے، اللہ بخشائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے اپنے 5 کروڑ کا گھر ڈونیٹ کیا، اور بالاکوٹ روڈ پہ ایک عظیم شان یونس خٹک ہاسپیٹل بنی ہوئی ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہمارے پاس 22 اسکول ہیں، اور جامعۃ المحسنات جو یونس خٹک صاحب نے اپنے ویژن کے مطابق آغاز کیا تھا، 3000 بچیاں فارغ ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل کی وہ ایک سید مودودی یونیورسٹی ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ہمیں، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو یہی ہے کہ یہ آخری موقع ہے، اور 8 فروری کو جہاد بدر کی طرح، جہاد تبوک کی طرح، جہاد خندق کی طرح یہ جہاد ہے، اس میں میدان میں کھڑے ہو جائیں قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، اور جس طرح شہدائے کربلا کا پیغام ہے کہ سرداد ندا دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، یہی مشن ہے امام علیہ السلام کا پوری امت کے نام پہ۔ اور مانسہرہ کے مرد و خواتین سے میں اپیل کرتا ہوں کہ 10 دن باقی ہیں، تو گھر گھر نکل جائیں اور ہمارے اس پیغام کو عام کریں
تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ہم قربان تو ہو جائیں گے لیکن عوام کو مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. تو اسی کے ساتھ لیں گے آپ سے اجازت. اپنا بہت رکھیے گا. شکریہ بہت جی. سارا